باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب اس وقت جاری ہے اور اس تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل بھی اس تقریب میں شریک ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا اور بہت خوشائن گفتگو کی گئی وزیراعظم کی جانب سے، اور ترک صدر بھی اس تقریب میں موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آذربائیجان کا یوم فتح اور اس تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں اور پاک فوج کے خصوصی دستے کی پریڈ میں شرکت ہوئی ہے. پاک فضائیہ کے J-17 تھنڈر طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ بھی اب سے کچھ دیر بعد دکھایا جائے گا اور پاک فوج کے خصوصی دستے کی پریڈ میں اب سے کچھ دیر بعد آپ شرکت بھی اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ملاحظہ کر سکیں گے. Newly accepted by the armed forces are piloted by Lieutenant Colonel Zafar Farhadov, Colonel Ruslan Alakbarov, holder of Bravery Order, and Colonel Vugar Salahov, holder of Karabakh Order. A formation of 5 newly accepted JF-17 multifunctional fighter jets continues the aviation demonstration in V-shaped formation. The group is led by Colonel Novros Tahirov, holder of the Order for Service to the Motherland. Representing the Turkish Air Force, a formation of 5 F-16 multifunctional fighter jets conducts flights over the skies of Baku. The formation is led by Colonel Nevzat Oflamaz. The formation of 5 modernized Su-25 Lachin attack aircraft is led by Major General Hassan Alafsadov, holder of the Karabakh Order. The second pilot is Colonel Anna Hassanov, awarded the Medal for the Motherland. The final group of Su-25 attack aircraft flying in V-shaped formation will depict the colors of the state flag of the Republic of Azerbaijan in the sky above the capital. The group is led by Colonel Ruslan Mamadzaev, holder of the Order for the Service to the Motherland. And the military parade dedicated to the 5th anniversary of the victory in the Patriotic War comes to an end. Congratulations on your victory, Azerbaijan. آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب اور پاک فوج کے خصوصی دستے کی پریڈ میں شرکت ہوئی ہے. یوم فتح پر آذربائیجان کے جنگی ساز و سامان کی نمائش بھی ہوئی ہے. یوم فتح کے موقع پر آذربائیجان کے جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ بھی آپ نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ J-17 تھنڈر طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کہ آذربائیجان کا یوم فتح اور اس حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی شرکت کی. پاک فوج کے خصوصی دستے نے بھی اس پریڈ میں شرکت کی اور یوم فتح پر آذربائیجان کے جنگی ساز و سامان کی نمائش بھی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے J-17 تھنڈر طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ بھی ہوا. یوم فتح کے موقع پر آذربائیجان کے جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ بھی ہوا. Of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shahbaz Sharif.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. My dear brother, President Ilham Aliyev, my dear brother, President Recep Tayyip Erdogan, my dear brother Sheikh Hamdan Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, UAE, heroic personnel of the armed forces of Azerbaijan, my Azerbaijani brothers and sisters, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am grateful to my dear brother President Ilham Aliyev for his gracious invitation and the warm hospitality extended to me and my delegation on this joyous occasion. I bring with me the heartfelt greetings of the people of Pakistan who equally share the pride and joy of their Azerbaijani brothers and sisters on this historic day, celebrating the 5th anniversary of the glorious victory in the 44-day patriotic war. Ladies and gentlemen, Pakistan, Azerbaijan and Turkey, three brothers whose hearts beat together, are present here today along with our brothers from UAE, standing shoulder to shoulder, celebrating this momentous occasion. And what a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. Ladies and gentlemen, I am also reminded of the Azerbaijani and Turkish military contingents that proudly marched alongside the Pakistani armed forces in Islamabad amid tremendous applause on the 14th of August this year, when we celebrated Marka-e-Haq to commemorate our historic victory in the 4-day war with India. I vividly recall memories of my own childhood. Ladies and gentlemen, I recall my good old memories of childhood when my late father shared stories of the struggle and sacrifice of our forefathers and their conviction and self-belief that led to the creation of Pakistan in 1947. Today, as I witness your radiant faces and shining eyes, those cherished childhood memories are being refreshed in my mind. Ladies and gentlemen, our national poet, Dr. Allama Muhammad Iqbal, a guiding light of our freedom struggle, beautifully expressed in a poetic verse, and I quote, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. Iqbal says, and I translate in English, in bondage
neither swords nor strategies work. They fail. They don't work. But when the fire of conviction awakens, then all chains of bondage are shattered, are cut. This is what Iqbal said decades ago. And these timeless words remind us that freedom is not won by force alone, but it is unwavering belief and commitment that breathes life into such heroic struggles. Ladies and gentlemen, 5 years ago, the courageous sons of Azerbaijan, under the bold and visionary leadership of my dear brother President Ilham Aliyev, rose to respond to the call of history. The world witnessed in awe as Azerbaijan's brave armed forces liberated their ancestral lands of majestic Karabakh. Throughout this entire struggle for liberation, Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan, and will stand with our brothers and sisters in Azerbaijan for all time to come.